السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی مختصر بات، عموماً معاشروں میں دیکھا گیا ہے کہ طاقتور لوگوں کا ساتھ دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اپنا ذاتی یا مالی مفاد بھی وابستہ ہوتا ہے، یا ان کے ساتھ امیدیں لگائی ہوتی ہیں، اور جو کمزور ہوتے ہیں ان کو تھوڑا بہت ساتھ دے کر اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلی امتیں تباہ ہوئیں، کیونکہ طاقتور لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ظلم پر بھی ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور کمزوروں کو پکڑا جاتا تھا۔ تو اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد جو ہے وہ بھی اگر کوئی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ ضرور کاٹتا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ آج کل کے معاشرے کی ایک بہت بڑا ایول ہے کہ جائیداد کے بٹوارے ہوتے ہیں، اور اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں بھائی، یا جو طاقتور بھائی ہوتا ہے وہ کمزور بھائی کا حق مار لیتا ہے، بڑا چھوٹے کا حق مار رہا ہے، چھوٹا کئی بار بڑے کا حق مار رہا ہے۔ اور ہم ایسے میں اگر کوئی فیملی ممبر ہوتے ہیں اور ہم کو پوری سچویشن کا پتہ ہوتا ہے، تو ہم جو ہے وہ اپنا صحیح کردار ادا نہیں کرتے۔ پہلے زمانے میں سوشل بائیکاٹ آؤٹ کیا جاتا تھا ایسے لوگوں کا جو دوسروں پر ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھائی ہے اس کی اگر ڈیفینس میں کوٹھی ہے، اور بہن جو ہے وہ اگر گلستان جوہر میں، یا اگر کوئی بیچاری کسی ایسے علاقے میں ہے، یا اس کو فلیٹ میں رہتی ہے، بھائی جو ہے وہ کوٹھی میں رہتا ہے، تو ہم جو ہے وہ بھائی کی دعوتیں بھی اٹینڈ کرتے ہیں، بھائی کے ساتھ رہتے ہیں، بھائی کے ساتھ کہتے ہیں، اگر وہ بہن خفا ہوتی ہے بھائی سے تو وہ بہن کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم اپنے بھائی سے کیوں خفا ہو، حالانکہ بھائی نے اتنی بڑی ظلم زیادتی کی ہوتی ہے، ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ پھر غمخواری نہیں کرتے۔ ہم بھائی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر اس کی ڈیفینس میں کوٹھی ہے یا بڑا بنگلہ ہے، تو ہم اس کے ساتھ اس کی دعوتوں میں اٹینڈ ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے لوگ اور شیئر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کاروبار کے بٹوارے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ جو بھائی زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ زیادہ بڑا حصہ پکڑ لیتا ہے، اور بھائی کو کاروبار سے الگ کرتا ہے، پھر اس کو اس کا حصہ نہیں دیتا، بہت آہستہ آہستہ رلا رلا کر کے اس کو جو ہے نا تھکا تھکا کر کے۔ اسی طرح بہنوں کا حصہ بھی رلا رلا کے، تھکا تھکا کے 10 سال میں لوگ دیتے ہیں۔ اتنے میں مطلب اگر وہ کسی کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، وہ پریشانی ہوتی ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں ہمیں انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، چاہے اس سے ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہو۔ وہ جو امیر جو بندہ یا جو شخص جو حق مار کر کے زیادہ پیسے لے کے بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس سے کچھ امیدیں وابستہ ہو سکتا ہے، ہماری کچھ کاروباری توقعات ہوں، لیکن جو ہے وہ جب گواہی دینے کا وقت آئے تو ہمیں اس وقت بالکل سچی حق بات کہنی چاہیے۔ اس میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو طاقتور شخص ہے یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اس کا ساتھ دینا۔ اس وقت ہمیں بالکل ایسی بات کرنی چاہیے جو مناسب ہو، حق بجانب ہو۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان جب کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے اور ہمیں اگر منصف بنایا جاتا ہے، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں کے ساتھ ہمارے کیونکہ کاروباری مراسم ہے تو ہمیں فلاں کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں اس وقت صرف حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسی طرح سے لوگوں کے درمیان میرج ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ لڑکی والے ہیں تو ہمیں لڑکی کا بہرحال ساتھ دینا ہے، چاہے وہ زیادتی کر رہی ہے، یا ہمیں لڑکے کا ساتھ دینا ہے بہرحال لڑکا کیونکہ وہ ہمارے گھر کا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے اور بس اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حق پہ جمنے کی، حق پہ کھڑے ہونے کی، سچی گواہی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آمین۔